السلام علیکم، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر، پہلے تو میں آپ کو اپنا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں جی کہ ویسے تو میں کیلیفورنیا میں رہتا ہوں، لیکن فی الحال جو ہے میں پاکستان میں ہوں۔ تو ہم، 6 مہینے پہلے جو ہے میں نے اسلام چھوڑ دیا تھا، تو ہم، میں ایتھسٹ بن گیا تھا۔ ہم، تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے میں ہوا بھائی مجھے یہ نہیں صحیح لگا، کیونکہ مذہب کو پہچاننے کے لیے تو 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک کیا مذہب کی سائنس ٹھیک ہے، اس مذہب کے اندر اخلاقیات جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، تو ہم۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو مجھے تو یہ کسی مذہب کے اندر جو ہے وہ صحیح نہیں لگی، اس لیے میں نے سوچا کہ ایتھسٹ ٹھیک ہے۔ تو کچھ سوال میرے آپ سے ہیں جو کہ ہم۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھوں آپ سے۔ جی پوچھیں۔ جی، تو پہلا سوال سر میرا یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 260 کے اندر ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب اللہ تعالیٰ سے پوچھا تھا کہ کیا یا اللہ تو مرنے کے بعد انسان کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تجھے میرے پہ یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے کہا نہیں اللہ مجھے یقین تو ہے، لیکن تسلی کے لیے جو ہے وہ دکھا دے۔ تو یہ آپ نے سنا ہوگا قصہ۔ ہم، تو اس کے اندر سر جو یہ بات ہے کہ جو حضرت ابراہیم تھے وہ اللہ کے پروفٹ تھے، انہوں ہم۔ نے جب تک اپنی آنکھوں سے لائف آفٹر ڈیتھ کو نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مرے ہوئے کو زندہ کیسے کرے گا، کیونکہ وہ پروفٹ تھے، انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر یقین نہیں کیا، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ مسجد کے اندر جو مولوی ہوتا ہے وہ بھی یہی دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ اس کی جو کلینکل ڈیزیزز ہیں، کینسر ہے یا فیور ہے، یہ ٹھیک کر دے۔ وہ یہ دعا نہیں مانگتا کہ یا اللہ اس کا کٹا ہوا پیر واپس کر دے، یا اس کا جو ہے کٹا ہوا ہاتھ واپس کر دے۔ یعنی اس کو بھی اپنے خدا کی لمیٹیشنز کا یا تو پتہ ہے کہ یہ خدا نہیں کر سکتا۔ تو اس کے بارے میں بتائیں کہ جب حضرت ابراہیم نے یقین نہیں کیا آنکھوں سے دیکھے بغیر، تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم تو عام لوگ ہیں۔ جی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے، قرآن بھیجنے سے پہلے رسول بھیجا ہے جو قرآن کا معلم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میرے اہل بیت سے کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ تو لازمی بات ہے جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کی تفسیر اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیتے، وہ انہی شبہات میں دوچار ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے طلب کیا ہے کہ تو مجھے دکھا مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ نے پوچھا کیا تیرا ایمان نہیں؟ کہا جی میرا ایمان ہے، لیکن میں اپنے دل کی اطمینان کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ تو اب دل کا اطمینان نہیں تھا پہلے، آپ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن کی جو تفسیر ہے اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لی ہے۔ اس کا تفسیر جو اہل بیت علیہ السلام نے بتایا وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے سے پتہ تھا کہ اللہ کا ایک نبی آئے گا، اور وہ نبی جب اللہ سے دعا کرے گا کہ مردہ کو زندہ کرو، تو اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ خبر تھا کہ وہ پیغمبر میں ہی ہوں، خود ابراہیم ہے۔ تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا رب ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھا کہ تم مردے کو کیسا زندہ کرتا ہے، اس سے اللہ نے کہا کہ کیا تجھے ایمان نہیں ہے؟ کہا اطمینان ہے، ایمان ہے، لیکن میں یقین کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اطمینان قلب اس لیے نہیں ہے، اس بات پہ نہیں ہے کہ اللہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ جو شخص اس بات پہ شک کرتا ہے کہ اللہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یا اللہ نے جب یہ ایک دفعہ بنایا ہے، جس نے مثلا دیکھ لیں، میں ایک دفعہ اگر آپ کسی ہوٹل کے شیف کے پاس جاتے ہیں، وہ ایک دفعہ چکن کڑھائی بناتا ہے تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ وہ دوسری دفعہ بھی بنا سکتا ہے، وہ بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا علی مصطفیٰ؟ جی ہاں، بنا سکتے ہیں سر۔ جاپان نے اگر جاپان کی کمپنی نے اگر ایک ٹویوٹا کار بنائی ہے تو دوسرا بھی بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا ہے سر، لیکن یہ اور پروف نہیں سن ہے نا لو بھائی، کہ بنائی دنیا ہاں خدا نہیں ہے، تو اس کے سن لو، بارے میں کوئی پروف نہیں ہے۔ تو سن لو، وہ جی پہلے وہ الگ بات ہے۔ آپ دیکھیں، آپ یہ تو نہیں پوچھ رہے کہ دنیا کو اللہ نے بنایا نہیں بنایا، آپ تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ ہے، وہ دوبارہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ آپ تو اس کو پوچھ رہے ہیں نا۔ ہر سوال کے اپنے رتبے پہ ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، اللہ کی وحی آتی ہے، اس کو تو شک تو نہیں ہے کہ اللہ کا وجود ہے، اس کو تو یقین ہے کہ اللہ ہے، اور اللہ نے یہ دنیا ایک دفعہ بنایا، اس جیسا 1000 مرتبہ بھی بنا سکتا ہے، اور اس کو تباہ کر کے 1,00,000 مرتبہ بھی بنا سکتا ہے۔ دوسری دفعہ بنانا کیا چیز ہے؟ وہ جو سوال کر رہا ہے کہ میں سن لے بھائی، سن لے، وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سوال کر رہا ہے، یہ سوال نہیں کر رہا
کہ مجھے شک ہے کہ تو مردہ زندہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، مجھے دکھا دے، وہ اس بات پہ کہ میں اطمینان کروں کہ وہ نبی میں ہوں۔ اللہ کے ایک نبی آئے گا کہ اگر وہ اللہ سے طلب کرے کہ مردے کو زندہ کرو تو اللہ اس کی دعا پر مردے کو زندہ کرے گا، اس کی خواہش پر۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پتا چلا کہ وہ نبی میں ہوں، تو اس نے اللہ سے کہا اللہ مجھے دکھا دے تو مردے کو زندہ کرتا ہے۔ اور پوچھا کہ تجھے ایمان نہیں؟ مجھے ایمان ہے لیکن میرا قلب مطمئن ہو جائے۔ کس بات پہ مطمئن ہو جائے؟ اس بات پہ مطمئن ہو جائے کہ میں وہ نبی ہوں، اس بات پہ نہیں کہ اللہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ یہ تو واضح بات ہے، جو اللہ کو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، زمین و آسمان کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ نے بنایا ہے، تو جس نے بنایا ہے وہ دوسرا نہیں بنا سکتا۔ جس نے اتنے لوگوں کو ایک دفعہ بنایا، پہلی بار دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے بھائی۔ دیکھیں بھائی، ہمیشہ ایک گھڑی جو بنی ہے نا، پہلا واچ جو بنی ہے، یہ پہلی گھڑی کو ڈیزائن کر کے بنانا یہ مشکل ہوتا ہے، دوسری بار بنانا آسان ہوتا ہے۔ یہ دنیا والوں کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کوئی مثلا آپ نے کبھی کوئی چکن کڑھائی نہیں بنائی ہے، پہلی دفعہ بنانا مشکل ہوتا ہے، ایک دفعہ بنا لیا دوسری دفعہ اس سے آسان تر ہوتا ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ جس اللہ نے لوگوں کو بنایا ہے مٹی سے، خاک سے، یہ نہیں تھے اللہ نے بنایا، وہ دوسرا بھی بنا سکتا ہے، 1000 دفعہ تباہ کرے 1000 دفعہ بھی بنا، لاکھ تباہ کرے لاکھ دفعہ بھی بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس کے پاور میں کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کے علم میں کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ سوال نہیں کر رہے تھے کہ تو مجھے یہ دکھا دے کہ تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا، مجھے اس بات پہ شک ہو گیا، اطمینان کی ضرورت ہے۔ وہ کس بات کی کر رہے تھے؟ وہ اس بات کے وہ نبی میں ہوں، وہ پیارا نبی جو اللہ سے دعا کرے گا کہ مردے کو زندہ کر، اس کی بات پہ مردہ زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ، وہ میں ہوں۔ سمجھ میں آئی نا بات؟ آپ اب بولیں۔ تو آپ مجھے بتا دیں کہ میں آپ سے کتنے سوال کر سکتا ہوں، پھر اس کے مطابق میں وہ سوال چن لوں۔ سوال کر لیں، آپ سوال کر لیں بھائی، جتنے آپ، میں کچھ عرصہ آپ کی خدمت میں ہوں، آپ سوال کر لیں۔ سر بگ بینگ کو آپ مانتے ہیں؟ جو بگ بینگ کا ایکسپلوژن ہوا تھا اس کو آپ مانتے ہیں؟ نہیں، بگ بینگ خود سائنٹسٹ نہیں مانتے، وہ ایک تھیوری ہے، خود سائنٹسٹ نہیں مانتے، خود کہتے ہیں وہ ایک تھیوری ہے، وہ کوئی فیکٹ تو نہیں ہے، ایک تھیوری ہے، ایک نظریہ۔ تو سر اچھا یہ ایک ہے کہ میں نہیں، کوئی دنیا میں کوئی نہیں ہے، سن لے ایک منٹ، کوئی نہیں کہتا کہ بگ بینگ جو ہے وہ حتماً واقع ہوا ہے، یہ ایک اسپیکولیشن ہے۔ آپ سمجھتے ہیں اسپیکولیشن کو نا؟ ایک گیس ورک ہے، ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ ایسا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اس حد تک ہم مانتے ہیں، اس حد تک ہم مانتے ہیں کہ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے نہیں ہوا ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ اور ایکسپلینیشن ہو۔ تو سر اگر آپ یہ مانتے ہیں تو ایکسپلوژن جو ہوتا ہے وہ تو 1 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے، تو یہ اسلام کے اندر جو کہا گیا ہے کہ 1 سیکنڈ میں یہ دیکھ لوں، جو اسلام کے اندر کہا گیا کہ سورۃ الانبیاء کے اندر کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ کیسے ہم نے زمین اور آسمان کو الگ الگ کر دیا۔ ایک اس صورت کے اندر یہ تھا، اور ایک میرے خیال سے تھا سورۃ کاف کی آیت نمبر، آیت پڑھو نا، تو میں جواب دوں، اس طرح جواب نہیں دے سکتا بھائی۔ اب آیت کے دیکھیں، آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں نا، اس کے الفاظ کی اہمیت ہوتی ہے، آیا میں کیا لکھی ہے اس کی اہمیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایگزیکٹ ورڈنگ کی اہمیت ہوتی ہے۔ میں آپ کے ترجمے پہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 30 کے اندر، سورۃ نمبر انبیاء کا آیت نمبر 30 میں پڑھیں، اس میں کیا بولا، سوال کیا اس میں کون تعالیٰ؟ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے جدا جدا کر دیا اور تمام چیزیں ہم نے پانی سے بنائی۔ تو سر جب زمین بنی تو سائنس تو یہ مانتی کہ جب وہ ایکسپلوژن کے بعد جب زمین تھی تو وہ زمین تو تھی ہی نہیں، وہ تو صرف پانی تھا۔ اور ایک اس کے اندر یہ اٹھتا ہے کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا، جب زمین تھی ہی نہیں تو کون سے کافر اس ٹائم پر دیکھ رہے تھے کہ کیا کافروں نہیں، نے وہ نہیں جو دیکھا؟ نہیں، وہ دیکھا سے مراد ہے کہ یہ سوچتے نہیں نا، وہ تو سوچتے، وہ تو بہت ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا، اور سورۃ یہ شاہد ہے نہیں۔ آیت 38 ایک منٹ ایک کر کے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا فتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون۔ اچھا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین اور آسمان آپس میں جڑے ہوئے ہوتے اور ہم نے ان دونوں کو کھول دیا، ایک دوسرے سے الگ کر دیا، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ بنایا، یعنی زندگی کی جو اساس ہے، حیات، بایولوجیکل لائف کا جو اصل سورس ہے وہ پانی ہے۔ اچھا، وہ ایمان نہیں لاتے،
تو اس میں مشکل کیا ہے بھائی؟ یہ تو سائنس کے موافق ہے. سر یہ ہے نا کہ جب زمین اور آسمان کون سے جدا جدا کیے جب زمین تھی ہی نہیں اس ٹائم پر. بھائی یہ وہ آپ بگ بینگ بھی تو یہ کہہ رہے کہ سب جڑے ہوئے تھے پھر وہ الگ ہو گئے نا. تو زمین جب سر بگ بینگ کے بعد جب زمین تھی وہ صرف پانی تھا اس ٹائم پر, اس نہیں کے نہیں بعد نہیں زمین ہوئی تھی. نہیں 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 وہ آپ وہ زمین کے فارمیشن زمین کی تو آپ پہلے تھی ہی نہیں دنیا پہ, اوپر ارتھ کا جو پلینٹ تھا اس پر زمین تھی ہی نہیں, وہ تو صرف پانی تھا, وہ تو اس کے کہاں کئی پہ سال پانی تھا؟ بعد تھا اس پر. آپ زمین سے زمین آئی. پلانٹ زمین کے جو پلانٹ ہے نا, زمین کے جو پلانٹ ہے, ارتھ کی جو پلانٹ ہے, اس کی بڑی تاریخ ہے. آپ زمین سے مراد خشکی لیتے ہیں, اس زمین سے مراد یہاں پہ خشکی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں خشکی پانی ہے, زمین نہیں ہے. خشکی مراد نہیں یہاں تو پہ. سر پھر اللہ نے کوئی ایسی لینگویج میں قرآن کیوں نہیں بھیجا جس کی تشریح الگ الگ نہ ہو سکے؟ یہ تو اس سر کی پھر تشریح الگ الگ ہی نہیں ہے بھائی. عرض کا مطلب خشکی نہیں ہے. سنی الگ مانتے ہیں, سنی مانتے ہیں کہ اس کی تشریح الگ کر دیتے ہیں, شیعہ جو ہیں وہ کچھ الگ کر اور بھائی دیتے ہیں آپ اس کا اس کی تشریح. آپ اس قرآن اگر آپ اس کو سمجھ نہیں آ رہی, آپ اس کو غلط ترجمہ کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. آیا بہت واضح ہے, آپ اس کو نہیں سمجھ رہے نا. ابھی آپ کوئی کہتے مثلا پنجابی کا کوئی شعر ہے یا اردو کا کوئی شعر ہے, اس کو اگر وہ صحیح نہ سمجھے تو وہ اردو والوں کو ڈانٹ لیں کہ بھائی آپ کی زبان کیسی ہے, آپ کی زبان ہی غلط ہے. وہ تو اس طرح آپ بات کر رہے ہیں نا. یہ تو آیا میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اولم یر الذین کفروا, اولم یر کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ آپ کہتے ہیں اس زمانے میں کافر ہی نہیں تھے. تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے. آپ غلط ترجمہ کر کے دیکھیں, آپ الفاظ کو نہ سمجھیں, اس کو لٹرلی لے لیں. بہت سارے الفاظ ہوتے ہیں, اس کو لٹرل سینس میں لینا غلط ہوتا ہے. اور مثلا اردو انگلش میں سے بہت ساری باتیں. اولم یر الذین, کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا, یعنی کیا انہوں نے نہیں سوچا. اس کا مطلب یہ ہے عربی زبان میں رؤیت جو ہے, رؤیت دیکھنے کو بھی کہتے ہیں, اور رائے سے بھی ہے, سوچنے کو بھی کہتے ہیں. رائے تو سوچنے کو بھی کہتے ہیں, رائے تو دیکھنے کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھنا جو ہے وہ سوچنے کے معنوں میں. یہ ایک ہی, ان کا مصدر ایک ہے, ان کا جڑ ایک ہی ہے. مثلا رائے اور رؤیت یہ ایک ہی مصدر سے ہے. یہ کبھی یہی یرا بلی یرا کبھی سوچنے کے معنوں میں آتا ہے, کبھی دیکھنے کے معنوں میں آتا ہے. تو اس شخص نے یہ بھی اس آیت کو دیکھ رہا ہے, کہتا ہے اولم یر الذین کفروا, کافر تو تھے نہیں, دیکھتے کیا تھے؟ اور بھائی اس سے مراد ہے کہ سوچا نہیں ان لوگوں نے کبھی. یہ زمین و آسمان ایک تھے, ہم نے ان کو الگ کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا, الگ کر دیا. سر یہ پوائنٹ آپ نے کلیئر کر دیا, تھینک یو سو مچ. اچھا, اس کے علاوہ سر ایک یہ ہے کہ حرام اور حلال جو کھانے میں چیزیں کی گئی ہیں, تو پگ جو ہوتا ہے سور, اس کا گوشت جو حرام کیا گیا ہے, اس کے اندر تو وائٹامن B1, B2, B6, B12, زنک اور سیلینیم ہوتا ہے, تو جو کہ ہارٹ کی ڈیزیز کو اور آسٹیوپروسس کی ڈیزیز کو 16 ٹائم بیف سے زیادہ جو ہے کم کر دیتا ہے. تو اس کا کیا ریزن تھا کہ یہ حرام کر دیا گیا اور بیف حلال کر دیا گیا؟ اور جو گدھا ہے, گدھا ڈونکی, وہ حلال جانور کے خصوصیات پر پورا اترتا ہے, لیکن اس کو پھر بھی حرام کر دیا گیا. تو اس کی کیا وجہ, یا کچھ ایسی چیزیں جو جن سے اختلاف تھا اللہ کو, وہ انہوں نے حرام کر دی, اور پہلی بات یہ ہے دیکھیں یہ جو سائنس ہے ہمارے پاس, جو موجودہ سائنس ہے نا, یہ جتنا بھی آگے بڑھے یہ سب چیزوں کو نہیں جانتا. دنیا بہت, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ دنیا بہت کمپلیکس ہے. میری گفتگو ہو رہی تھی ایک دن, ایک آدمی ہے, وہ ہمارے پاس کام کرتا ہے, وہ کیمسٹ ہے, پی ایچ ڈی کی اس نے کیمسٹری میں امریکہ سے. اس کا بھی نظریہ ہے کہ یہ دنیا میں جو آبجیکٹس ہیں یہ انفینٹلی کمپلیکس ہیں. انفینٹلی کمپلیکس ہیں کیا مطلب؟ کہ جتنا آپ ان کو اسٹڈی کرو اتنے ہی نئی چیزیں آپ اس دریافت کرتے جاؤ گے. یعنی ایک ہی چیز, مثلا ایک سیل ہے, اس طرح نہیں ہے. اس سیل کو آپ جو ایک مائکروب ہے, ایک امیبیا ہے, اس کو آپ اسٹڈی کرو گے, اس طرح نہیں کہ ایک عرصے کے بعد آپ رک جاؤ گے, اس کے بعد مزید دریافت کرنے کے لیے کچھ نہیں ملے گا. آپ جتنا اس کو اسٹڈی کرو گے اتنا ہی زیادہ نئی چیزیں آپ وہاں سے دریافت کرو گے. اسی طرح ایٹم ہے, اسی طرح سب ایٹمک پارٹیکلز ہیں, ان کو جب آپ اسٹڈی کرتے جاتے ہیں تو نئی چیزیں دریافت ہوتی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سائنس کبھی نہیں کہہ سکتا کہ میں جانتا ہوں کہ پگ میں کون کون سے انگریڈینٹس ہیں اور اس کے علاوہ کوئی انگریڈینٹ نہیں ہے, کیونکہ اس میں اتنے مائکرو انگریڈینٹس ہوتے ہیں جن کو ابھی تک کسی نے ان کو ابھی تک کسی نے
ٹچ نہیں کیا، کسی نے ان کو ڈسکور نہیں کیا. یہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی اس کو نگیٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا. سائنس صرف یہ کہتا ہے کہ جہاں تک میں نے ڈسکوری کی یہ چیزیں ہیں. اب وہ جہاں تک آپ کی ڈسکوری نہیں پہنچی ہے، سائنس نہیں کہہ سکتا کہ اس سے آگے کیا ہے. سائنس کہتا ہے اس سے آگے میں اندھا ہوں، مجھے نہیں معلوم. ٹھیک ہے نا. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات ہے کہ ہیومن بینگ جو ہے نا، ہم صرف باڈی نہیں ہیں، ہماری ایک روحانیت بھی ہے. وہ اصل ہے ہماری. ٹھیک ہے نا. اور ہماری ایک آخرت بھی ہے، ایک انفینٹ لائف ہے، ایک غیر محدود زندگی ہے اس دنیا کے بعد. ہم دنیا میں جو اعمال بجا لاتے ہیں اس کا کیا اثر ہوگا ہماری اسپرچوالٹی پر، ہماری معنویت پر، ہماری روحانیت پر، اور اس کا کیا اثر ہوگا ہماری آخرت انفینٹ لائف پر. سائنس کو کیا معلوم؟ سائنس تو ان باتوں، بایولوجی کو کیا معلوم؟ کیمیکل بایولوجی کو کیا معلوم؟ بایو کیمسٹری کو اس مسئلے میں وہ کچھ نہیں جانتا. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے راضی ہے، اللہ تعالیٰ کن چیزوں پہ ہمیں اجر دے گا، اللہ تعالیٰ کیا وہ چیزیں چاہتے ہیں کہ ہم انجام نہ دیں، یہ سائنس کو کیا معلوم. ٹھیک ہے. ایک دفعہ جب ہم مان لیتے ہیں کہ زمین و آسمان کا ایک خالق ہے، وہ حکیم ہے، وہ وہی خالق ہے جس نے مٹی سے، خاک سے، دانے سے وہ درخت نکالتا ہے، جنگل نکالتا ہے. اللہ سبحان اللہ، کہ اگر اس درخت کے ایک پتے میں سارے سائنٹسٹ اپنی ساری زندگی لگا دیں، اس کی حکمت کو نہیں سمجھیں گے. اس کی حکمت کو، اس کا پاور کتنا ہے، اس کا علم کتنا زیادہ ہے، اس کی حکمت کتنی زیادہ ہے، اور اس کا رحمت کتنا زیادہ ہے. وہ تو کوئی اس کو سوچ ہی نہیں سکتا، اس کا کوئی حد ہی نہیں، کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، کوئی اس کا اسٹیمیٹ بھی نہیں کر سکتا. تو اس رب نے جب کہا ہے کہ تم یہ کام نہ کرو، میرا علم محدود، میرے آنکھیں اندھے، اور اس کا علم لا محدود، جب اس نے بیان کیا ہے تو میرا کام کیا ہے؟ میرا کام اگر مجھے سمجھ بھی نہ آئے نا، سمجھ نہ بھی آئے کہ اس کام میں کیا حکمت ہے، تو میرا کام ہے طاعت کرنا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے، دیکھیں ابھی آپ جاتے ہیں نا، اب میں مثال دوں آپ کو. ایک بچہ ہے 3 سال کا، 4 سال کا، اس کے والد صاحب ہیں، اس کے والدین ہیں، ماں ہے. وہ بچہ کیا چاہتا ہے؟ وہ بچہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو جو چاقو ہے، کچن میں جو چاقو پڑی ہے وہ دیا جائے، اس کو نائف دیا جائے. وہ تو چاہتا ہے، وہ چمکدار بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کھیلے. ماں جو ہے کبھی اس کو نہیں چاقو نہیں دے گی. ٹھیک ہے نا. اب بچہ جو ہے وہ تو اس کے سوچ میں تو یہ ہوگا کہ بھئی یہ میری ماں جو ہے بڑی ظالمہ ہے، اس کو پتہ نہیں ہے، یہ بڑے بے رحم لوگ ہیں، مجھے کھیلنا نہیں دیتے. لیکن ماں کو پتہ ہے کہ یہ اس کے لیے بہت مضر ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہماری علم محدود ہے اور نہایت ہی محدود ہے، ہم جتنا سمجھ لیں نا، وما اوتیتم من العلم الا قلیل، دنیائی علم ہماری بہت ہی قلیل ہے. ہم دنیا کے ایک کونے میں، یہ دنیا کتنا وسیع ہے، اس میں ایک اندھے جانور کی طرح پڑے ہیں. کچھ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے ارد گرد کیا ہے، لیکن ہمیں بخوبی نہیں معلوم کہ یہ دنیا کیا چیز ہے، اور دنیا میں اشیاء کے یہ کیا چیزیں ہیں، اور ہماری عاقبت کیا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ہدایت دیا کہ تم یہ کرو یہ نہ کرو، of course we have to obey. عقل یہی کہتی ہے، اور انسان کی فطرت بھی یہی کہتا ہے. اوکے. پھر عقل تو یہ بھی کہتی ہے سر کہ اگر ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ یہ کام نہ کریں تو آپ میرے سے وجہ مانگیں کہ میں کیوں نہ کروں. اگر ایک جھوٹ بولا جاتا ہے نا تو اس کے اندر ایک لوپ ہولز رہ جاتے ہیں. تو اگر اس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ چیز نہ کھائیں یا یہ چیز کھائیں تو اس کی وجہیں بھی بتانی چاہیے. جیسے گدھے کا میں نے بھی آپ سے پوچھا تھا کہ گدھا جو ہے وہ حلال جانور کے خصوصیات پر پورا اترتا ہے، مگر اس کو حرام کر دیا گیا. اب گدھے بیچارے سے اللہ کا کیا جو تھا اختلاف تھا، یا کیا تھا جس کو بول رہے ہیں آپ، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے گدھے کو حرام کر دیا. جی. اب آپ وجہ دیکھیں، اکثر چیزیں ان کے وجوہات بہت واضح ہیں. جو شخص پگ کو دیکھتا ہے نا، آپ جا کے پگ کو دیکھ لیں، نستجیر باللہ، ایسا غلیظ جانور، ایسا بدصورت جانور، ایسا بدبودار جانور، جو اپنی ہی، یعنی دنیا میں 2 جانور ہیں جو اپنی اس کو کھاتے ہیں، اپنی ایکسکریشن کو کھاتے ہیں، اپنے ہی مدفوع کو کھاتے ہیں. ایک پگ ہے، ایک ڈاگ ہے، ایک سور ہے اور ایک کتا ہے. بالخصوص سور، اتنا نجس جانور، توبہ توبہ توبہ. تو یہ تو واضح ہے کہ وہ ایک نجس چیز ہے، اور پھر اس سے جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ تو ڈاکٹر وغیرہ خود ہی کہتے ہیں، وہ تو اس میں کوئی نزاع ہی نہیں ہے، اور یہ آپ کی صحت کے لیے بہت ہی مضر ہے. وہ تو آج کے دور میں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں، سب سے پہلے جو منع کرتا ہے، کہتا ہے آپ وہ پورک وغیرہ نہ کریں. اچھا،
یہ تو بہت واضح ہے. جہاں تک گدے کا تعلق ہے تو شیعہ مذہب میں گدا حرام نہیں ہے. شیعہ مذہب میں گدا مکروہ ہے. گدے کا گوشت مکروہ ہے، حرام نہیں ہے شیعہ مذہب میں. تو آپ کا سوال ہی بھیجا. جی اوکے جی سر، یہ آپ نے وہ سنا ہوگا واقعہ، ایک سیکنڈ میں آپ کو وہ صورت کا بتا دیتا ہوں، 1 منٹ بس. لیکن آپ کے جیسے سوالات ہی غلط ہیں نا، اکثر آپ کے سوالات ہی غلط ہیں. دیکھیں آپ کے سوالات غلط ہیں. آپ کے فروعات میں بات کرتے ہیں. اصل پہ پہلے انسان بات کرتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر ہے، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے یا نہیں بھیجا؟ اگر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اللہ کی جانب سے آئے تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہے. تو پھر تو اوبیڈینس کے سوا کوئی سبمیشن کے سوا اوبیڈینس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں رہتا. ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کو چھوڑ کے وہ سر اگر میں بات کرتا تو وہ لمبی ہو جاتی، اس وجہ سے میں نے آپ سے کچھ وہ آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے نا کہ آپ ایتھیسٹ بن گئے ہیں کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے. سر دلیل تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے ہونے کی. میرے پاس لاکھوں دلیل ہے. میرے پاس دنیا کے جتنے ذرات ہیں ان سے زیادہ دلیل ہے. دنیا میں کتنے ایٹمز ہیں ان سے زیادہ ایک میرے پاس ہوتی ہے دلیل ہے. سر ہیومن گائیڈنس، ایک ہوتی ہے ڈیوائن گائیڈنس. جو ڈیوائن گائیڈنس ہوتی ہے اس کے اندر ہمیں ہر چیز پتہ ہونی چاہیے، اس کے اندر ہم ایک غلطی بھی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ ڈیوائن گائیڈنس ہے. ہیومن گائیڈنس جو ہوتی ہے وہ انسان کی طرف سے دی جاتی ہے، اس کے اندر ہم غلطیاں وہ برداشت کر آپ سکتے کی ہیں. ڈیفینیشن ہے. وہ آپ پتہ نہیں میرے آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ ڈیوائن گائیڈنس ہے، ہیومن گائیڈنس ہے، اس میں غلطی کی گنجائش نہیں. وہ آپ مجھے نہیں معلوم آپ کے ذہن میں کیا چیز ہے، اس سے وہ کیا مراد لیتے ہیں. بہرحال آپ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، ایتھیسٹ، دلیل بتاؤ نا، دلیل دے دو. سر آپ ہونے کی بھی تو دلیل دینا کوئی. نہیں وہی ہم تو آپ کو بتا دیں کہ دیکھیں لاجیکل ریزننگ کی ترتیب ہوتی ہے. لاجیکل ریزننگ کی ترتیب ہوتی ہے. ایک شخص کہتا ہے اللہ کا وجود ہے، کہتا ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس پوزیشن میں سب سے پہلے کس کا حق بنتا ہے کہ دلیل لا دے؟ سب سے پہلے دلیل اس شخص کا بنتا ہے کہ جو کہتا ہے نہیں ہے، جو کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ نہیں ہے. اگر آپ کہہ دو نا، دیکھو ایک 3 پوزیشن آپ یہاں پہ متصور ہے. ایک پوزیشن ہے اس شخص کا جو کہتا ہے مجھے پتا نہیں ہے. میں حیران ہوں، ہو سکتا ہے اللہ ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہے، ہو سکتا ہے اللہ ہے، ہو سکتا ہے نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم. مجھے دلیل کی تلاش ابھی تک مجھے کوئی ایویڈنس نہیں ملا، اور مجھے نہ ہونے کی بھی ایویڈنس نہیں ملی. ایک پوزیشن ہے، سن لیں. ایک پوزیشن ہے جو کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، میرے پاس دلیل ہے کہ اللہ نہیں ہے. یہ دوسرا پوزیشن. تیسرا پوزیشن ہے کہ کہتا ہے نہیں، میرے پاس ایویڈنس ہے کہ اللہ ہے. یہ 3 پوزیشن. اب آپ کا جو پوزیشن ہے یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے پتا ہے کہ اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور میرا پوزیشن ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اللہ ہے. جب یہ 2 پوزیشن ہے، لاجیکلی کس کا حق بنتا ہے کہ سب سے پہلے وہ دلیل لے کے آئے؟ جی وہی میں آپ کو چیز بتا رہا ہوں سر. اللہ نے ہمیں اپنے ہونے کا ثبوت کوئی نہیں دیا. اللہ خدا ہے، وہ چاہے تو وائٹ ہاؤس کے سامنے آ کے بول دے کہ یہ میں خدا ہوں، یہ میرا آرڈر ہے. ہزاروں سال سے جو مذہب کے اوپر لڑائی چلتی آ رہی ہے وہ بھی ختم. وہ آپ کی غلط فہمی ہے. اللہ تعالیٰ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ یہ آپ کے پوزیشن کو غلط ثابت کر رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ نہیں. آپ کہتے ہیں اللہ نے اپنے وجود کا ایویڈنس نہیں دیا. ایویڈنس کا نہ ہونا اور ہے، بہت ساری چیزیں دنیا میں میرے پاس اس کا ایویڈنس نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے. اسی ہم نہیں مان رہے سر، اسی لیے نہیں آپ سوچیں بھائی، ایویڈنس نہیں دیا. یہ غلط بات ہے. آپ دیکھیں آپ بالکل میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی پوزیشن بہت اسٹوپڈ ہے، حماقت ہے. آپ ایک طرف سے کہتے ہیں کہ میں ایتھیسٹ ہوں، یعنی مجھے پتا ہے کہ اللہ، میرے پاس دلیل ہے کہ اللہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے وجود کا ایویڈنس نہیں ہے. ان 2 باتوں میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. آپ کیا وہ ایک شخص ہیں جو کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے اللہ کا وجود نہیں ہے، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے؟ ان دونوں ایک پوزیشن اختیار کرو نا. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی مجھے پتا نہیں ہے، اللہ کے وجود کا بھی مجھے ایویڈنس نہیں ملا. اوکے، یہ الگ بات ہے. تو پھر یہ ادعا نہ کرو کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، اور کہہ دو مجھے پتا نہیں ہے کہ اللہ ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے، ہو سکتا نہیں ہے. کہ ہمیں پتا ہے اللہ ہے، تو پھر آپ بھی کوئی ایویڈنس آپ کا دینا بنتا ہے کہ آپ بھی یہ مان. نہیں، سب سے پہلے آپ کا میرا حق بنتا ہے کہ آپ سے ڈیمانڈ کروں نا. آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، آپ نے کس دلیل پہ کہا کہ نہیں ہے؟ پہلے آپ اعتراف کرو کہ تیرے پاس نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، پھر میں دلیل اللہ آتا ہے، پھر دیکھتے ہیں کہ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ پھر دیکھتے ہیں کہ ہے کہ نہیں ہے نا. آپ جب تیرے پاس دلیل ہی نہیں ہے، یہ جتنے ایتھیسٹ پڑھتے ہیں نا دنیا میں، کہتے ہیں اللہ نہیں، اللہ نہیں، ان کے ایک کے پاس دلیل نہیں ہے. سب اسی طرح ہیں. ان سے جب دلیل مانگتے ہو تو کہتے ہیں کہ ان کے وجود کا دلیل نہیں ہے. وہ بھائی یہ 2 مختلف باتیں ہیں. ابھی مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے پتہ نہیں کہ عمران خان پاکستان کے مثلا عمران خان کے پاس کتنے پیسے ہیں یا نہیں ہے.
ٹھیک ہے نا, اس کے پاس پیسے ہیں یا پیسے نہیں ہیں, یا اگر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے. مجھے اگر کسی شخص کو پتہ نہیں ہے کہ مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعا نبی تھے یا نہیں تھے, اس کو نہیں معلوم, کیا وہ ادعا کر سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی نہیں تھے؟ یہ ادعا کر سکتا ہے؟ تم ادعا ایک طرف سے کہہ رہا ہو کہ اللہ کے وجود کی ایویڈنس نہیں ہے, دوسری طرف کہ اللہ کہتے ہیں اللہ کا وجود نہیں ہے. اور بھائی ایویڈنس تجھے نہیں مل رہی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں ہے, اس کا وجود نہیں ہے اس کا. تم اس کے نہ ہونے پر دلیل لاؤ, نہ ہونے پہ دلیل لایا تو بات ختم ہے, بات ختم ہے, پھر نوبت ہی نہیں آتی کسی دوسرے بات کی. اگر نہ ہونے پر تیرے پاس دلیل نہیں ہے تو پھر اس وقت بنتا ہے کہ میری دلیل کو دیکھا جائے کہ کیا اللہ کے وجود کا ایویڈنس ہے یا نہیں ہے. پہلے تم دلیل لے کے آؤ کہ اس کا وجود نہیں ہے. نہ تم دلیل لا سکتے ہو, نہ رچرڈ ہاکنز دلیل لا سکتا ہے کہ اس کا وجود نہیں ہے. اجازت دیں میں آپ بولوں, جب آپ اجازت دیتے ہیں پھر بولو. جی سر, دنیا جب سے سٹارٹ ہوئی ہے نا, اس میں 10,000 ریلیجن آ چکے ہیں, 10,000. تو آپ یہ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف آپ کا ہی ریلیجن ٹھیک ہے؟ بھائی کیونکہ 10,000 ریلیجن, ہر بندے سے آپ پوچھیں وہ یہی کہے گا میرا ریلیجن ٹھیک ہے. تو یہ آپ کیسے اتنے دعوے سے اور اتنے آپ کہہ سکتے ہیں؟ اس کا کیا تعلق؟ ہم نے ان سے سوال کیا بھائی, دیکھیں بھائی صاحب, ہم ادھر پاگل ہیں, ادھر ہم کیا آپ ہمارے عقل کے ساتھ تم کھیل رہے ہو؟ بات نہیں کرنا آتا تو نکل جاؤ یہاں سے, بات کرنا آتا ہے تو سوال کا جواب دے دو. ریلیجن 10,000 ہے, آپ کو کیسے پتا کہ آپ کے ریلیجن سے؟ یہ دوسرا سوال ہے, یہ دوسرا سوال ہے. موضوع سے نہ ہٹو, موضوع سے نہ بھاگو. اصل جو کسی بھی ریلیجن, سب یہ ریلیجن جتنے دنیا میں اس بات پہ سب کا یقین ہے کہ اس زمین و آسمان کا ایک خالق ہے, سب اس کے صفات پہ ان کا, اس مسئلے پہ ریلیجنز کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے. جتنے دنیا میں ریلیجنز ہیں وہ اللہ کے کسی فارم کو مانتے ہیں, صفات میں اختلاف کرتے ہیں. لیکن میں اس میں نہیں, وہ ہے یہ نہیں, اس کا تعلق ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں مجھے نہیں معلوم. 10,000 1 لاکھ ریلیجن وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں, یہ سوال کا تعلق نہیں. تم مجھے یہ بتاؤ کہ اس سوال کا جواب کہ تیرے پاس, تو کہتا ہے تجھے پتہ ہے کہ اللہ نہیں ہے, اور تیرے پاس دلیل ہے کہ اللہ نہیں ہے, دلیل دے دو, کہہ دو کہ نہیں ہے تیرے پاس دلیل, ختم بات. میں آگے بڑھتا ہوں. اگر دلیل اعتراف کرو. سوال اگر سوال کرتا ہے ایک بندہ, اس کے آگے سے جواب دیا جاتا ہے, اس کے جواب میں سوال نہیں کر دیا جاتا. میں نے آپ سے دلیل مانگی, آپ میرے سوال کا جواب دیں, نہ کہ جواب کے اندر آگے سے. اوکے بھائی صاحب, پھر بات ہی ختم ہے. جب آپ کو اتنا نہیں پتا چل رہا, میں دیوار سے بات کر رہا ہوں, تو آپ کا پوزیشن یہ نہیں ہے کہ آپ حیران ہے کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں. یہ میں 3-4 دفعہ کہہ چکا ہوں. دیکھو عزیزوں, ان سب لوگوں کی یہ المیہ ہے کہ کہتے ہیں ہم ایتھیسٹ ہیں. ایتھیسٹ کا کیا, اللہ کا وجود نہیں ہے. دلیل مانگو, دلیل ایک کے پاس نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے ہونے کی دلیل نہیں ہے. ان دو باتوں میں آپ کو نہیں فرق آ رہا؟ ان دو باتوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. ابھی مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ اگر ہم سے نہ ہونے کی مانگ رہے ہیں تو ہونے کی بھی تو دینا. تو دیکھیں بھائی صاحب, ان دونوں میں ایک لاجیکل سیکوینس ہوتا ہے. دیکھیں, آرڈر آف آپریشن سمجھتے ہیں, میتھ جب آپ پڑھتے ہیں آرڈر آف آپریشن ہوتا ہے کہ پہلے اگر آپ کے پاس ایک ایکویژن آتا ہے کہ اس میں کئی ایک آپ نے ملٹیپلیکیشن ہوتا ہے, اس میں ڈویژن ہوتا ہے, اس میں ایڈیشن ہوتا ہے, سبٹریکشن ہوتا ہے. آپ نے کس آرڈر سے چلنا ہوتا ہے. استدلال کا ایک آرڈر آف آپریشن ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نہیں ہے, آپ ہمیں صرف اتنا جواب دے دیں. آپ کے پاس دلیل ہے اس کے نہ ہونے کی یا نہیں ہے؟ ہاں یا نہ میں جواب دے دیں. دلیل نہیں ہے, دلیل کوئی پھر ختم. نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے نا, تو شروع سے کہہ دیتے نا, اتنا ٹائم کیوں ضائع کیا؟ پھر آپ کی پوزیشن ہی باطل ہے. کیونکہ آپ اور الگ بات ہے بھائی میرے پاس دلیل ہے یا نہیں ہے. جب ایک شب میں جب کہتا ہوں نا, میں جب کہتا ہوں کہ دیکھو, میں جب کہتا ہوں عمران خان کے پاس کسی بینک میں 1 لاکھ روپیہ بھی نہیں ہے, تو میرے پاس دلیل تو ہونا چاہیے نا. وہ تو سامنے والے سے میں تو مطالبہ نہیں کر سکتا کہ تم دکھاؤ کہ اس کے پاس 1 لاکھ روپے نہیں ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پتہ نہیں ہے. سوال کریں گے نا سر, اوکے میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ عمران خان کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے, تو آپ میرے سے دلیل مانگیں گے کہ آپ دلیل دو 1 لاکھ روپیہ اس کے پاس ہے. اگر آپ مانتے کہ نہیں ہے, میں آپ سے نہیں مانگوں گا. آپ نے پہلے اگر میرے سے پوچھا ہے, میں نے آپ سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان کے بینک میں 1 لاکھ روپیہ ہے, آپ میرے سے مانگیں گے کہ دلیل, تو میں آپ سے پہلے نہیں کہوں گا, سوال کے بعد یہ نہیں کہوں گا کہ آپ یہ بتاؤ کہ نہیں ہے. جب آپ کا پوزیشن ہے کہ عمران خان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے, تو آپ کے پاس دلیل تو ہونا چاہیے کہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے نا. یہ تو اسٹیبلش ہونا چاہیے. اگر آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے, عمران خان ہو سکتا ہے اس کے پاس 10 لاکھ ہے, اس کے پاس 5 لاکھ ہے, اس کے پاس 1 کروڑ ہے, مجھے نہیں معلوم,
ہو سکتا ہے وہ غریب آدمی ہے، اس کے پاس پیسے بہت ہیں، پیسے نہیں ہیں، مجھے نہیں معلوم اس کا. اگر یہ ہو تو پھر فوراً میری باری آتی ہے، پھر فوراً کہ آپ بتائیں، آپ جو ادعا کریں کہ اس کے پاس 1 لاکھ روپے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو میں وہ بینک اکاؤنٹ دکھاؤں گا، بھائی اس کے پاس 1 لاکھ روپے ہے. جب آپ کا پوزیشن یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے عمران خان کے پاس 1 آنا بھی نہیں ہے، تو ہم آپ سے دلیل مطالبہ کر سکتے ہیں؟ اب سب سے پہلے آپ بلکہ آپ سے مطالبہ کریں گے. تو پتہ یہ چلا میرے عزیزو، ایتھیسٹ لوگوں کا سب سے ان کا المیہ یہی ہے، کیا کہتے ہیں؟ اللہ نہیں، اللہ نہیں، اللہ نہیں ہے. اور بھائی جب ان سے دلیل مطالبہ کرو تو آخر میں یہی ان کا اعتراف آتا ہے کہ میرے پاس دلیل نہیں ہے، نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. سر ہم تو نہ ہم ہونے کی کسی دلیل، وجہ سے چپ کہتے ہیں کرو، کہ اللہ خاموش خاموش. نہ ہونے کی، آپ نے ابھی خود کہہ دیا کہ آپ کے پاس نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، کہا ہی نہیں کہا آپ نے ابھی. تو پھر آپ کی پوزیشن غلط ہے نا. تو آپ یہ کہہ دو، اپنا پوزیشن چینج کرو، کہہ دو مجھے نہیں معلوم کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے، اپنا پوزیشن موڈیفائی کرو. ہم جس وجہ سے اب کہتے ہیں میری باری آتی ہے. اچھا خاموش خاموش خاموش. تم نے اتنا وقت ضائع کیا نا، یہ بے ایمانی ہوتی ہے کسی سے گفتگو کرنے والے کہ اس کا 20 منٹ 30 منٹ. سیدھا بیٹھو، لیٹ کے نہ بیٹھو، سیدھا بیٹھو انسان کی طرح. سیدھا بیٹھا ہوں سر، بیٹھا ہوا ہوں. آپ لیٹ کے بیٹھے ہیں، یہ سر بیٹھا یہ ہوں اس طرح بیٹھو، ہاں اس طرح بیٹھو، جس طرح میں بیٹھا ہوں اس طرح بیٹھو. تو دیکھیں، سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ بھائی آپ کو اب پتہ چلا نا کہ ان لوگوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جتنے بھی ایتھیسٹ آئیں گے ان کا یہی ہوگا، شروع میں آئیں گے کہیں گے ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، دلیل مانگے وہ چت ہو جائیں گے، نہ ہونے کے پاس ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ابھی میں اللہ کے وجود پہ دلیل لانے لگا ہوں. آپ کو منظور ہے کہ میں اللہ کے وجود پہ دلیل لاؤں؟ لا دوں؟ اس سے پہلے کہ میں دلیل لاؤں، ایک دفعہ پھر آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کے پاس اللہ کے نہ ہونے پر، اللہ کے نہیں ہونے پر دلیل ہے؟ نہیں ہے. اعتراف کیا نا؟ صحیح ہے عزیزو؟ کسی کے پاس بھی نہیں ہے، جس دن مل گئی اس دن آپ ٹھیک ہے بھائی. تو پھر آپ لوگوں کی پوزیشن ہی غلط ہے. تم یہ نہ کہو کہ اللہ کا وجود نہیں ہے، تم لوگ غلط کہہ رہے ہو، تم لوگ بکواس کر رہے ہو، تم لوگ جھوٹ کہہ رہے ہو کہ اللہ کا وجود نہیں. تم بولے ہمیں پتہ نہیں ہے، تم بولو کہ ہم جاہل ہیں، ہمارے پاس علم نہیں ہے، ایویڈنس ہمیں نہیں ملا ہے کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے. ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے. اوکے، اب سب لوگوں کو واضح ہو گیا بھائی. ان لوگوں کے جو خام باطل پوزیشن ہے کہ یہ لوگ کتنے جھوٹے ہیں. ان کے ادعا کو چپ کرو پلیز، چپ کرو. آدھا گھنٹے کے بعد درد سر دے کے مجھے غصہ دلا کے اب کہہ رہا کہ وہ اللہ کے میرے پاس مجھے پتہ نہیں کہ اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے، نہ ہونے کی دلیل نہیں. اچھا اب سنو اللہ کے ہونے کی دلیل. دیکھیں یہ دنیا میں مختلف لمحات گزرتے ہیں، ہے کہ نہیں گزرتا؟ اس دنیا میں کتنے ذرے ہیں، کتنے ایٹمز ہیں اس دنیا میں؟ ہوں گے، ابھی مجھے علم یاد نہیں ہے اس ٹائم پر. بہت زیادہ. اس دنیا میں ایٹمز کتنے ہیں؟ اس دنیا میں ایٹمز کتنے؟ اللہ اس کا نمبر جانتا ہے. وہ ایک نمبر اتنا بڑا ہے کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس دنیا میں اس ہر ایٹم پہ لمحے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ گزرتے نہیں گزرتے بھائی؟ ٹائم گزرتا ہے نہیں گزرتا؟ ابھی ہم کس سال میں؟ 2023. پھر اگلا سال آ گیا 2024. ہم کیا 2023 میں 2022 آنے سے پہلے ہو سکتے ہیں؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں. اگر 2022 نہ گزرے ہم کیا 2023 میں ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. گزرا ہوا کل آئے گا، گزرا ہوا کل گزر جائے گا تو آ جائے گا نا. ابھی کون سا دن ہے؟ ہفتے والا دن ہے نا. جمعہ گزر گیا ہے تو ہفتے میں ہم ہیں. اگر جمعہ نہیں آیا ابھی ہم ہفتے میں ہو سکتے ہیں بھائی؟ نہیں ہو سکتے. پچھلا والا لمحہ آئے گا تو اگلے والا لمحہ آئے گا نا. تو دنیا کے جتنے، یہ پوری دنیا، پوری جتنی دنیا ہے، آپ سورج کو دیکھتے ہیں، ستاروں کو دیکھتے ہیں، کہکشانوں کو دیکھتے ہیں، گیلیکسیز، ملکی وے، یونیورس، ملٹی ورس، جو بھی کہیں ان پہ لمحے گزرتے ہیں. اور ہر ذرے پہ دیکھیں، وہ جو بھی ذرہ اٹھائے نا، یہ پینسل ہے، یہ پینسل ہے، اس پہ ذرے گزرتے ہیں. ایک لمحے کے بعد دوسرا لمحہ، دوسرا تیسرا لمحہ. ابھی اس پینسل کا وجود ہے یا نہیں ہے بھائی؟ ہے نا. یہ ایک لمحہ پہلے بھی تھا نا، جب آپ شروع میں ادھر آئے تھے، اس کا وجود تھا نا ادھر میں تھا. ٹھیک ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر کسی آفس میں جائیں، ادھر 5 آدمی ہیں، آفس میں 5 آدمی ہیں، ٹھیک ہے نا؟
آپ آفیسر جی سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی دستخط چاہیے اس پہ، میرے درخواست وہ کرو، دستخط کرو، تو وہ اگر کہہ دے کہ میں اس وقت کروں گا دستخط اس پہ کہ مجھ سے جو پہلے والا آدمی بیٹھا ہے وہ دستخط کرے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اس کے پاس جائیں گے، وہ کہے گا اس سے پہلے والے آدمی کے میں اس وقت دستخط کروں گا کہ اس سے پہلے والا آدمی دستخط کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس کے پاس جائیں گے نہیں جائیں گے؟ جائیں گے. اسی طرح 5 آدمی اور 5واں آدمی دستخط کرے گا تو پھر واپس آئیں گے، ہر ایک سے دستخط لیں گے، آپ کا کام ہو جائے گا بھائی. صحیح ہے؟ جی اگر وہاں پہ انفینٹ آدمی ہو، انفینٹ نمبرز کے آدمی ہو، اگر آپ جس افسر کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے ساتھ یہاں پہ انفینٹ سمجھتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ جی 4 فائنائٹ ہے یا انفینٹ ہے؟ 4 فائنائٹ ہے. فائنائٹ ہے. انفینٹ کا مطلب ہے کہ اس کا کبھی انتہا نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں میں اس وقت دستخط کروں گا کہ انفینٹ لوگ مجھ سے پہلے دستخط کریں. تو وہ دستخط کبھی آئے گا؟ اس کا دستخط کبھی ہو سکے گا اس پرچی پہ؟ ہو سکے گا؟ نہیں ہو سکے. جب آپ ایئرپورٹ جاتے ہیں نا، وہاں پہ سیکورٹی لائن ہوتی ہے، چیکنگ ہوتی ہے آپ سے پہلے. تو اگر آپ سے پہلے 10 آدمی ہیں تو آپ کی باری آئے گا یا نہیں آئے گا 10 آدمی کے بعد؟ آئے گا. اگر وہاں پہ 100 آدمی ہیں آپ کی باری آئے گا 100 آدمی کے بعد یا نہیں آئے گا؟ آئے گا. اگر وہاں پہ 10,000 آدمی ہیں ایک دن باری آئے گی نہیں آئے گی آپ کی 10,000 آدمی کے بعد؟ آئے گی. اگر وہاں پہ انفینٹ نمبر کے لوگ ہیں تو آپ کی باری کب آئے گی؟ پتہ نہیں آئے گی. ہاں پتہ نہیں ہے لیکن آئے گی. آئے گی. انفینٹ ختم ہونے والی چیز ہے. اگر سر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن تو آئے گی نا، چاہے ویسے آئے گی. پوری زندگی. انفینٹ کا مطلب ہی یہ ختم نہیں ہوگی. اگر وہ ختم ہوتی ہے تو انفینٹ نہیں ہے. آپ کی باری اس وقت آئے گی کہ وہ فائنائٹ ہوں، وہ لمیٹڈ ہوں. اگر وہ بے انتہا ہے، اس کی نہایت ہی نہیں ہے، وہ کبھی ختم ہونے والی چیز ہی نہیں. آپ کی باری کب آئے گی بھائی؟ کبھی نہیں آئے گی. آپ 1 بلین نہیں، 1 ٹریلین نہیں، ٹریلین ٹائمز ٹریلین سال وہاں پہ انتظار کریں، آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی. کیونکہ وہ فرض ہی یہی ہے کہ وہاں پہ سیکورٹی لائن میں انفینٹ لوگ ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا بات آپ کو؟ جی سمجھ آئی؟ یہ مانتے ہیں یہ واضح ہے یا واضح نہیں ہے؟ واضح ہے یا واضح نہیں ہے؟ اوکے واضح ہے سر. تو آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ سے پریسیڈنگ جو لمحات ہیں، پریسیڈنگ جو یونٹس ہیں، اگر وہ انفینٹ ہیں تو آپ کی باری کبھی نہیں آئے گی. صحیح ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب یہ پینسل ہے، یہ میرا رنگ ہے، یہ میں ہوں، یہ ستارے ہیں، یہ زمین، یہ آسمان ہے. ان سب پہ لمحے گزرتے ہیں. ان سے جو پریویس لمحے ہیں وہ تھے یا نہیں تھے بھائی؟ تھے. پریویس ٹائمز تھے. اب یہ پریویس ٹائم ہم سے جو پہلے والا پریویس ٹائم ہے، یہ انفینٹ ہے یا فائنائٹ ہے؟ جو ہم سے پریویس ٹائم ہے فائنائٹ ہے سر. فائنائٹ ہے. تو اس کا مطلب اس پورے جہاں ایک لمحہ آتا ہے کہ پورے جہان وہاں پہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کا آغاز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور ہمیں بخوبی پتہ ہے کہ کوئی چیز خود بخود آغاز نہیں ہوتا. تو یہ جہان جو ہے ایٹرنل نہیں ہے کہ ہمیشہ سے رہا ہے. نہیں، اس کا ایک نقطہ آغاز ہے. ایک نقطے سے یہ آغاز ہوا ہے کہ اس سے پہلے اس کا وجود ہی نہیں ہے. اس سے پہلے اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہیں نا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دنیا حادث ہے. حادث کا مطلب یہ دنیا نہیں تھا، کچھ بھی ٹائم بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. پھر آغاز ہوا اس دنیا کا. اس دنیا کو یہ خود اپنے آپ کو کوئی شخص نہیں بنا سکتا. کوئی شخص خود بخود ایسے ہی پاپ نہیں ہوتا عدم سے. اگر اس کمرے میں ایک کمرے میں کچھ بھی نہیں ہے، لائٹ کا خود بخود لائٹ وہاں پہ نہیں آ جاتا کہ لائٹ ایسے ہی آ گئی بھائی. وہاں پہ کوئی لیمپ کچھ ہونا چاہیے کہ اس نے لائٹ دی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ مثلا فرض کریں کہ اب یہ ٹیبل ہے، اس ٹیبل پہ میں نے کبھی کوئی پینسل نہیں رکھا. میں 1 سال کے بعد بھی آؤں گا نا، اس پر کوئی پینسل نہیں ہوگا. 1000 سال کے بعد بھی آؤں گا، کوئی شخص یہاں پہ پینسل رکھے گا تو پینسل ہوگا. اس دنیا کا وجود نہیں ہے، دنیا وجود میں آیا ہے. دنیا اس کا وہ بنانے والا خود اس دنیا کی طرح نہیں ہو سکتا.
خود اس دنیا کی طرح نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ خود اس دنیا کی طرح اس پہ لمحات گزرتے ہوں تو وہ خود محتاج ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ وہ خود محتاج ہوگا کسی بنانے والے کا، اور یہ سلسلہ انفینٹ تک چل جائے گا، اور انفینٹی ناممکن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ ایک ایسا ہے کہ اس پہ لمحے نہیں گزرتے، اس پہ کوئی تغیر نہیں ہے، اور اس کی پاور کی کوئی لمیٹیشن نہیں، اور وہ کسی جسمانی شے کی طرح ہے ہی نہیں، کیونکہ سب جسمانی اشیاء جو ہیں، فزیکل بینگز جو ہیں، ان پہ لمحے گزرتے ہیں، ان پہ ٹائم گزرتا ہے. تو سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی سر. کہ یہ دنیا میں نے کہا نا آپ کو شروع میں کہ دنیا کے جتنے ذرے ہیں ان کے تعداد کے مطابق میرے پاس اللہ کے وجود پہ دلیل ہے. دنیا کا ہر ذرہ حادث ہے. ایٹم لے لیں، مالیکیول لے لیں، بڑی چیز لے لیں، چھوٹی چیز لے لیں، یہ زمین لے لیں، پانی لے لیں، کرۂ خاکی لے لیں، انسان لے لیں، جو بھی چیزیں، یہ سب حادث ہیں، اور ہر حادث کی ابتدا ہے، اور اس نے خود اپنے آپ کی ابتدا نہیں کیا، اور اس لیے اس جہان کا، اس ہر چیز کا بنانے والا ہے. اوکے جی. اور یہ نہایت ہی واضح ہے کہ یہ دنیا ایسے خود بخود وجود میں نہیں آیا. دنیا خود بخود ایسے کوئی چیز خود بخود یہ پاپ ہوئی، یہ انفینٹ تک نہیں جا سکتا. اس کا ایک نقطۂ آغاز ہے، وہ نقطۂ آغاز اس کا بنانے والا ہے، کسی نے اس کو بنایا، وَإِلَّا یہ خود بخود وجود میں نہ آتا. اوکے جی چلیں سر، یہ تو آپ نے جو ہے پروف کر دیا کہ کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے. یہاں سے میں اپنا جو پچھلا پوائنٹ تھا میں اس سے آپ سے معذرت کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اس سے میں آپ کی بات مان گیا. پر سر ایک اب آپ نے یہ تو پروف کر دیا کہ ہے، اللہ ہے، بنانے والا کوئی ہے، مگر ایک مذہب جو ہوتا ہے اس کے اندر اخلاقیات بھی دیکھے جاتے ہیں، اس مذہب کے اندر جو ہے سائنس بھی اس کی دیکھی جاتی ہے. تو اس مذہب کے اندر، اسلام کے اندر، جیسے میں آپ کو فور ایگزامپل بتا دیتا ہوں. صحیح البخاری آئی تھنک 3199 حدیث کے اندر کہا گیا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے، کہ پتہ نہیں کون تھے، انہوں نے پوچھا کہ سورج غروب کے ٹائم کہاں جاتا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمین نیچے جا کے اللہ کو سجدہ کرتا ہے. تو اس میں تو کہا جا رہا ہے کہ سورج ہے وہ نیچے جا کے اللہ کو سجدہ کرتا ہے، جبکہ سائنس یہ پروف کرتی ہے کہ جو سورج ہے وہ زمین کے گرد نہیں گھوم رہا، اور سارے پلینٹ سورج کے جو ہے وہ گرد گھوم رہے ہیں، ارتھ جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہا ہے. اس کے اندر تو کہا گیا کہ سورج نیچے جا کے اللہ کو جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے. تو اس کے بارے ہم میں بخاری کو نہیں مانتے بھائی، ہم بخاری کو نہیں مانتے. آپ بخاری میں کیا لکھا ہے وہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں. ہم شیعہ ہیں، وہ کسی جماعت عمریہ کے مولوی سے پوچھیں. دیکھیں دنیا کی ہر چیز کا سجدہ اس کے مطابق ہوتا ہے. دیکھیں نا، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے. سورج بھی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے جو مسیر معین کیا ہے، جو راستہ معین کیا، اس سے اگر وہ بٹک جائے سورج خود بخود نابود ہو جائے گا. یہ تو سب لوگ جانتے ہیں، یہ تو سائنس فزکس سب یہی کہتے ہیں. یہ یہاں پہ ان سب ایک بہت ہی ایکوریٹ حساب سے، بہت ہی دقیق حساب سے یہ کائنات اور یہ گیلیکسی اور ہمارا یونیورس یہ چل رہا ہے. اور اس میں سے کوئی بھی پلانٹ، چاہے سورج ہے، کچھ بھی ہے، ان سب قوانین کے تابع ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب ہر چیز کا سجدہ، ہر چیز کی تسبیح جو ہے اس کی اپنی حیثیت سے ہوتی ہے. سورج کی جو ہے اس کی تسبیح، اس کی عبادت کیسی ہے، ہمیں یہ دقیق انداز میں نہیں معلوم. اور ہمارے لیے کتاب بخاری کوئی حجت نہیں ہے کہ ہم کتاب بخاری کے جواب دے دیں. اوکے، وہ ہم کتاب بخاری کو صحیح نہیں مانتے. ہم شیعہ ہیں، وہ جماعت مخالفین کی کتاب، آپ ان لوگوں سے پوچھیں. جی تھینک یو سو مچ سر، آپ نے یہ جو چیز ہے یہ کلیئر کر دی. اگر ایک سوال آپ اجازت دے دیں میں آپ سے. جی بسم اللہ. بسم اللہ. جی وائی ہیومن گیٹ کریٹڈ، جیسے اب ایک مولوی سے ہم پوچھتے ہیں کہ انسان کو کس وجہ سے بنایا گیا، وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے اسے بنوایا، اور یہ ایک ٹیسٹ ہے دنیا کے اندر کہ وہ اچھا کام کرتا ہے یا برا کام کرتا ہے، اس کو آخرت میں اس چیز کا گناہ یا جو ہے ثواب ملے گا. تو سورۃ الکہف کے اندر حضرت خضر، جناب خضر نے جو ایک 8 سال کے بچے کو جان سے مار دیا، تو جب پتہ چلا تو وہ وجہ یہ تھی کہ یہ بڑے ہو کے اپنے ماں باپ کو دکھ دے گا. یہ آپ نے سنا ہوگا واقعہ، قرآن کے اندر ہے. تو کیونکہ ہیومن جو ہے وہ تو فری ہینڈیڈ ہے، اللہ نے حضرت جناب خضر کو یہ حکم دے کر
उस बच्चे को मरवा दिया कि ये बड़ा होके दुख देगा, लेकिन ह्यूमन तो फ्री हैंडेड है, तो वो पता ना दुख देता क्योंकि वो फ्री हैंडेड है, वो कोई अल्लाह को इल्म तो है, इल्म का अल्लाह के इल्म का उसके अमल पर कोई असर नहीं पड़ रहा, मगर अल्लाह ने उसको मरवा दिया क्यों? क्योंकि ये बड़ा होके दुख देगा। अल्लाह को कन्फर्मेशन नहीं थी क्योंकि अल्लाह ने उसको फ्री हैंडेड किया, वो ना भी दुख देता क्योंकि वो फ्री हैंडेड है। तो इसके बारे में आप वजाहत कर दें। देखिए अल्लाह को तो सब मालूम है, अल्लाह ताला को मालूम है कि आप अपने फ्री विल के साथ क्या करेंगे, ठीक है ना। अभी आपका जी। फ्री विल है, मेरा फ्री विल है। आपको पता है कि मैं अपने फ्री विल से आज का ये प्रोग्राम कर लूंगा, ठीक है ना, आपको ये इल्म है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरा फ्री विल नहीं है, आपको बखूबी लेकिन हमारा इल्म महदूद है क्योंकि हम सब फैक्टर्स को नहीं जानते, सब अवामिल को नहीं जानते। अल्लाह ताला जबर नहीं करता, इकराह नहीं करता, लेकिन उसको बखूबी पता है कि मैं हसन अल्लाह यारी तो अपने सर फ्री विल बच्चे से को मरवा देना इस अभी बात अभी सुन बच्चे को अभी सुन ले, अभी बता देते हैं। अभी अब अल्लाह ताला को बखूबी पता है कि मैं कल नमाज पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा। हालांकि ये मेरा फ्री विल है, लेकिन अल्लाह को मालूम है, ठीक है ना। और इन दोनों में जैसे मुझे अभी फ्री विल से मुझे पता है कि ये मेरा बेटा है, ये अपनी फ्री विल से ये आइसक्रीम उठा के खाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका फ्री विल नहीं है, ये मुझे पता है ये कर लेगा। तो फ्री विल और अल्लाह के इल्म में, इख्तियार और अल्लाह के इल्म में इसमें कोई तनाकुज़ नहीं है, इसमें कोई तजाद नहीं है, ये पहली बात। दूसरी बात, अल्लाह ताला ने जिंदगी दिया, मैंने आपको 5 रुपये अगर दिए हैं तो मुझे हक है वो 5 रुपये आपसे ले लूं। और भाई हक है कि नहीं है? जी अगर मैंने जी है। आपको गाड़ी दिया, भाई गाड़ी आप ले के जाओ, मुझे हक है अपनी गाड़ी जब मर्जी ले लूं, मेरी गाड़ी है। इसी तरह अल्लाह ने जब मुझे जिंदगी दिया, अल्लाह मेरा मकरूज थोड़ी था, अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी उसका। और सुन ले भाई, सुन ले, अल्लाह अभी मुझे 10 साल की जिंदगी दे दे, 50-100 साल जिंदगी दे, उसकी मर्जी है। जब वो लेना चाहे वो ले ले, उसका हक है। मेरा कोई भी शख्स अल्लाह किसी का मकरूज नहीं है, सब लोग अल्लाह के मदयून है, अल्लाह का एहसान सब पर है, अल्लाह पर किसी का एहसान नहीं है। तो अब अल्लाह को जब पता है कि यह बच्चा जो है अब आगे बढ़कर यह गुनाहगार हो जाएगा, देखें तो ये तो बच्चे पे एहसान है। देखें अभी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, उनके औलाद हैं, वो कहते हैं काश हमारा बेटा पैदा ही नहीं होता, क्योंकि उनके औलाद जो है इतने वो अपने वालिदैन को सताते हैं, तंग करते हैं। देखो मनशियात, वही वो पुल के नीचे अब होमलेस हो गया, ठीक है ना, पुल के नीचे रह रहा, वहां पे होमोसेक्सुअल हो गया, वो लोग उसको रेप करते हैं, वो वही प्रोस्टिट्यूट बन गया, आदमी मर्द है प्रोस्टिट्यूट बन गया, या लड़की प्रोस्टिट्यूट बन गई। खानदान वाले क्या कहते हैं, अल्लाह उसको न देता ही तो बेहतर था, ठीक है ना। है कि नहीं भाई? ओ भाई है कि नहीं? अभी आप खुद है मसलन, अभी अगर आप कह दें, बहुत सारे एथियस्ट हैं वो खुदकुशी करते हैं, अगर पता चल जाए कि उनको कैंसर हो गया खुदकुशी करते हैं, पता चल गया कि भाई उनको या मोहब्बत में नाकामी हो जाए, कोई लड़की उसको नहीं चाहती, खुदकुशी करते हैं। तो अल्लाह ताला को अगर पता है कि ये शख्स, इसके लिए बेहतर ही यही है, ये 8 साल की उम्र में ये दुनिया से चला जाए, इस शख्स के लिए बेहतर यह है कि 50 साल इसको जिंदगी मिले, इसके लिए बेहतर है, वो अल्लाह जानता, मैं नहीं जानता, इसके लिए बेहतर यह है कि 80 साल की इसकी उम्र हो। एक शख्स है उसके बेहतर है कि वो मसलन 20 साल की उम्र, ये अल्लाह जानता है। तो अल्लाह ताला अगर उसको इससे पहले कि वो काफिर बने, इससे पहले कि वो कातिल बने, उससे पहले कि वो दुनिया में तबाही मचा दे, ठीक है ना, अल्लाह ताला उसको दुनिया से उठा देता है किसी भी वजह से, क्योंकि उसके वालिदैन अच्छे लोग थे, ऐसे खानदान के लिए ऐसा बुरा बेटा जो है उनको ऐसा सजा नहीं मिलना चाहिए, तो उनको बाद में उनको नेक औलाद सालेह अल्लाह ताला देगा, उसकी जगह बेहतर बेटे देंगे। तो उसमें मुश्किल क्या है? अल्लाह को सब इख्तियार है, ये बिल्कुल उसके अदल एहसान के मुताबिक है। जी थैंक यू सो मच सर। फिर बाकी मैं अगले वीक कर लूंगा क्योंकि फिर आपका टाइम। ओके थैंक्स सर, खुदा।